MQM کے ذمہ داروں، پاکستان میں رہنے والوں، مجھے آپ کے یہ جملے نہیں چاہیے. بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی آپ حکم کریں. ابے حکم کروں کیا میں جو کہہ رہا ہوں یہ نہیں سنتے؟ تمہیں یہ بات پوچھنے میں بھی شرم آنی چاہیے. بھائی حکم کریں. ہر چیز کھول کھول کے بتاتا ہوں میں، ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں بتاتا. حق کی وہ باتیں، وہ ہمت کی راہ، اندھیروں میں جس کچھ لوگوں کو تو قربانی دینی ہوگی، ہر دل میں بسی ہے جس ورنہ پھر مظلوموں کا ساتھ اگر وہی رہنما. خاموش ہو کر بیٹھ کر کہ اور عذاب آئے گا یہ سوچ کر آپ بیٹھ گئے، خاموشی اختیار کی، تو یہ حملہ آور اور شدت سے آپ پر حملہ آور ہوں گے. تو نہ آپ کے خاموش ہونے سے آپ کی جان بچتی ہے، نہ چھپنے چھپانے سے بنتی ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ دستے بنائیں، میدان میں آئیں، اور ایسے لوگوں کے لیے پورے شہر میں یہ دستے نظر آنے چاہیے جو ایسے لوگوں کو کراچی کا امن غارت کر رکھا ہے. کوئی ماں بہن بیٹی سکون سے بازار سودا سلف لینے نہیں جا سکتی، گھر سے نہیں نکل سکتی. خواتین نکلے تو انہیں ان مسائل کا، ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سوچو کراچی آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے. اللہ نے تمہیں 2 ہاتھ 2 پیر، آنکھیں، کان، ناک، عقل دی ہے، اس کو استعمال کرو اور کراچی کو سیف کرو، کراچی کے عوام کو سیف کرو. میں MQM کے وفا پرست نوجوانوں سے کہوں گا، اے میرے وفا پرست نوجوانوں، اب صرف الطاف بھائی ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم آپ پر جان بھی قربان ہے، مجھ پہ آپ جان قربان نہ کیجئے. آپ اس شہر سے چور اچکوں کا خاتمہ کرنے کے لیے گروپ بنائیے، اور اس میں جان جاتی ہے تو آپ شہید ہی نہیں بلکہ شہید انسانیت کہلائیں گے. انسانیت کے لیے، فلاح بہبود کے لیے، عزت و آبرو کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے آپ نے جان دی. کئی وڈیروں کے بچے نوجوانوں کو ہلاک کر کے بہت ہی بے دردی سے وہ سینہ تان کے باہر نکل آئے ہیں، رہا ہو گئے ہیں. میں پڑھے لکھے نوجوانوں سے کہتا ہوں ایک ٹیم بناؤ، اور ایسے جتنے وڈیروں کے بچے جو قاتل ثابت ہو گئے، جن کے بچے قتل ہوئے، ان سے جا کے ملو، تفصیلات پوچھو، اور خاموشی سے اس وڈیرے اور اس وڈیرے کے بچے کے نام لکھ کے ایک فہرست تیار کر لو. السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقوی، آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نقوی رپورٹس. دوستوں بہت بہت شکریہ سپورٹ کا، اتنی ساری دعاؤں کا، اور آتے جاتے سلوٹ مارنے کا، سلام کرنے کا بہت بہت شکریہ. اچھا لگتا ہے، تھینک یو سو مچ. وہ اعلان ہو گیا، آپ لوگوں نے خود اپنے کانوں سے سن لیا، میں اپنی طور پہ نہیں لگاتا، اس لیے میں نے آپ لوگوں کو سنا دیا. وہی بات جو میں اتنے دنوں سے آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی خود کریں، خود کرنا ہے. مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ کے اوپر ڈال دوں، خود بل کے اندر بیٹھ جاؤں، نہیں. میں مسلسل، کیونکہ جو کام میں خود کرتا ہوں میں اس کے جو ہے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بھائی آپ بھی یہ کریں. مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں ان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہے. موبائل بچے نہ بچے، بھاڑ میں گیا موبائل، چولہے کی جڑ میں گیا، ٹھیک ہے. ماں بہنوں کی زندگیاں، ان کی عزت بچانا ہمارا فرض ہو گیا ہے، فرض تھا، اس کے اوپر کام بہت ضروری ہے. چور ڈکیت تو چکے جو گھوم رہے ہیں، ان کی اب ریکی کرنا فرض ہو گیا بھائی. یہ ہمیں بہت پہلے 10 سالوں کے اندر ہم لوگوں کو کرنا چاہیے تھا یار. ٹھیک ہے، ایک طریقہ کار تھا جو شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں نہیں آیا، آپ لوگ ڈر خوف کا شکار ہو گئے کہ بھائی یہ تو پتہ ہے کہ ہماری تو کوئی سنے گا نہیں. ٹھیک ہے، ہماری کوئی سنے گا نہیں کیونکہ یہاں پر ہمارا کوئی نہیں ہے. کسی ادارے میں چلے جائیے، ہمارا کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوا ہے.
تو خالی یہ کہ اردو سپیکنگ نہیں، سب کی مائیں بہنیں، سارے مظلوم جو کراچی کے اندر بستے ہیں، چاہے وہ کسی بھی زبان رنگ نسل سے ہیں، سندھی ہیں، بلوچی ہیں، پٹھان ہیں، پنجابی، سرائکی ہیں یا اور ہیں، سب کی حفاظت جو ہے وہ ایک دوسرے کی حفاظت کرنی ہے۔ جو چاہتا ہے کہ ہاں یہ غلط رک جانا چاہیے تو اب اٹھ کے خود ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے، لیکن ان علیحدہ قومی موومنٹ والوں کی طرح ایک دوسرے کے اوپر گولیاں نہیں چلانی ہے کہ نشے کر کے سستے اور نکل گئے تو کس کو مار رہا ہے، میں تو اس کو مار رہا ہوں، لیکن نشانے اپنے اوپر لگا رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں نہیں کرنی ہیں، تگڑے ہو کے کھڑے ہونا ہے، نکلو۔ الطاف حسین صاحب نے کیا کہا ہے، بھائی جان قربان، یہ سب چیزیں مجھے نہیں چاہیے، کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ کیا کرنا ہے، تو سمجھا تو کریں، وہ پوائنٹ سمجھے نا۔ ہم آج کمزور کیوں ہیں؟ کیوں لیاری کا ایک بلوچ جو ہے وہ روتا ہوا فون کرتا ہے، اس میں براڈ میں آتا ہے، کل میں نے سنایا تھا آپ کو، میں نے وہ پوری تو نہیں سنائی اس نے، جس طریقے سے وہ رو رہا تھا بندہ کہ بھائی ہم ٹھیک ہے، ہم سب، اب پہلے تو ہم جو ہے نا یہ لاشیں واشیں گر رہی ہوتی تھی، ویڈیوز نہیں دیکھ پاتے تھے، اب جب سے یہ نیوز کے چکر میں ہمیں سب دیکھنا سننا جھیلنا پڑ رہا ہے۔ وہ بندہ ادھر رو رہا ہے، ادھر شہریار بھائی کے آنسو بہ رہے ہیں کہ یار ایک بلوچ، لیاری کا بلوچ جو وہ اتنا زیادہ وہ مظلوم ہے کہ وہ رو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ پورے کراچی میں چل رہا ہے، یہاں چلے جائیے اللہ بخش، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ بخش ولیج کے اندر گلشن معمار سے پہلے پڑتا ہے، احسن آباد سے، اگر آپ وہاں سے جمالی پل سے آ رہے ہیں، جمالی پل سے کٹ آتے ہیں نیچے سے، وہاں سے آپ آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ بخش کی طرف ایک کٹ جا رہا ہے، وہاں پر کہیں پہ کسی کا گھر ہے مہاجر کا، اس بیچارے کی زندگی حرام کر کے رکھ دیے، پولیس اس میں مدد کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ پھر وہ کوئی بہت بڑی چیز ہے آگے اس کو نکالنا ہے اس کے گھر سے، ٹھیک ہے، اس کا حال احوال کریں۔ اللہ بخش ایک زمانے میں متحدہ کا گڑھ تھا، ٹھیک ہے، وہاں پر کوئی جو ہے وہ غیر مقامی گھس ہی نہیں سکتا تھا، کچرے والے کو اجازت نہیں تھی وہاں پر وہ پوچھے یا کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیلے والے بھی ان کو نہیں گزرنا کی اجازت ہوتی تھی، ایک ہفتے میں صرف ایک دفعہ وہ چکر لگاتا تھا کہ وہ جو نہیں ہوتے کباڑ والے، ایک دفعہ چکر لگاتا تھا اور سب اس کے چاروں طرف سے ریکی کر رہے ہوتے تھے کہ کس کس کے گھر پہ زیادہ رک رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کس کو دیکھ رہا ہے، وہ سب چیزیں سیکیورٹی ہوتی تھی، یہ ہوتا تھا، مائیں بہنیں بیٹیاں محفوظ تھی، گلی میں رات کو بھائی 3 بجے دیکھ رہے ہیں، کبھی نکل جاؤ کراچی میں کہیں بھی چلے جاؤ، ناگن چورنگی پہ دیکھو وہاں پر وہ 2 بہنیں بیٹھی ہوئی آئس کریم کھا رہی ہیں، یہ حال تھا، فیملیز بیٹھی ہوئی جو ہے وہ اس پہ کیا نام ہے حاجی اختر پکوان پہ وہ بریانیاں کھا رہے ہیں، وہاں پر ملا نہاری پہ بیٹھے ہوئے، کسی بھی کراچی کے شہر میں چلے جائیں، وہ ماحول دوبارہ لے کر آنے کے نہیں لے کر آنا ہے، خود نکلنا پڑے گا۔ الطاف حسین صاحب نے کیا کہا ہے، غور سے سمجھیں، گروپ بناؤ، نکلو باہر، نظر آنے چاہیے اب کاروائی ہو رہی ہے، یعنی کہ ظالم اور مظلوم میں تفریق ہونی اب جو ہے وہ پڑے گی، سب کو سامنے لے کر آنا پڑے گا، یہ مظلوم ہے، آج کے بعد یہ مظلوم نہیں رہے گا، یہ جو ظالم ہے یہ آج کے بعد ظالم نہیں رہے گا، مظلوم کی جو ہے وہ اجارہ داری ہوگی، ظالم جو ہے وہ سر جھکا کے چلے گا، کم بخت مارا، جن کو وہ کہتے ہیں نا کہ حرام کا نوالہ لگ جائے تو وہ پھر ان کی حالت ہی خراب ہوتی ہے، میں ایسے چوکا بیٹا ہوں، میں ایسا ہی ہوں۔ ایک بندہ ہے ہمارے یہاں ہمارے علاقے میں، اس کو جب کبھی بھی چلے جائیں نا وہ رش کے اندر پہلی لائن میں لگ جائے گا اور جا کے اس کو بولا کہ کیا معاملات ہیں بھائی، کیا ہو گیا، کون ہے تو، کہتا میں ایس ایچ او ہوں، 15 سال سے میں اس خبیث کو ایس ایچ او دیکھ رہا ہوں، بھائی سالے تو نے ترقی نہیں کی تو کیا کہے گا ایس ایچ او، چل نکل یہاں سے۔ ایک وہ ایف آئی اے کے انکل تھے، ان کو اللہ زندگی دے، انہوں نے جھاڑا تھا اس بندے کو ٹائٹ والا نا، میں کہتا ہوں ایسے بندے چاہیے بھائی۔ دیکھیں میں ایس ایچ او ہوں، میں آرمی کا میں فیلڈ مارشل ہوں، شہریار علی فیلڈ مارشل، ٹھیک ہے، میں فیلڈ مارشل ہوں سمجھ لیں، لیکن جب میں مارکیٹ میں کھڑا ہوا ہوں نا تو میں فیلڈ مارشل نہیں ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں۔ یہ چیز اگر میں وردی میں بھی ہوں، کوئی چیز خریدنے جا رہا ہوں نا تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے لائن میں لگنا پڑے گا۔ امریکہ میں تو یہ ہوتا ہے، امریکہ میں جا کے کریں نا، دبئی میں جا کے کریں، سعودیہ میں جا کے کریں، وہاں سے شرطے آ کے آپ کو گھسیٹ لیں گے، حاضہ سعودی عربیہ دا خبیث پیچھے لگو، ٹھیک ہے، وہ پیچھے کر کے کھڑا کر دیں گے۔ وہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ جو معاملات ہیں، بچے گٹر میں گر رہے ہیں، اس سیاست ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔
ٹھیک ہے, یہ وہ سیاستدان ہے جو دیکھتے ہیں نا کہ اگر ان کی اپنے گھر والے جو کھانا کھا رہے ہیں اس کی اپنی ہڈی ڈال کے اس کی پلیٹ میں, اس کی بوٹی اٹھا کے اپنی پلیٹ میں رکھ دیں گے اور پھر دیکھیں گے یہ یقیناً الطاف حسین کی سازش ہے, میری پلیٹ سے ہڈی نکال کے میرے بھائی کی پلیٹ میں ڈال دی اور مجھے دے دی, مجھے یہ نہیں چاہیے. یہ مطلب ہر چیز کے اندر سب کا نزلہ جو ہے وہ مہاجروں کے اوپر, الطاف حسین کے اوپر کہتا ہے. بھائی کیوں بھائی اٹھو, مضبوط بنو. مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہے نا یہ بیوٹی پارلرز وغیرہ میں, مساج سینٹرز وغیرہ کے جو ہے وہ کریں, دورے کریں کہ وہاں پر وہ تو نہیں چل رہے. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے بھائی لوگ بھی مدارس کے اندر بھی جائیں, جم میں بھی جائیں. ٹھیک ہے, کئی مدارس کے اندر جو ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے, یہ پہلے نہیں ہو رہا تھا, 10 سالوں کے اندر یہ عروج پہ پہنچ گیا ہے. یہ غیر مقامی یہاں پر آ کے داڑیاں رکھ کے ملا بن کے بیٹھے ہوئے, یہ یہاں پر آتے ہی اپنے آپ یہ حرکتیں کرنے کے لیے. ان کے سب کے جو ہے نا وہ چیک اینڈ بیلنس کریں. کسی بچے کو دیکھیں, اللہ کے نبی نے منع کیا سختی سے کہ قرآن پاک جو ہے وہ اس کو پڑھانے میں کسی کے اوپر تشدد نہ ہو. یہ حدیث ہے اور یہ صحابہ کرام سے بھی یہ واضح ہے اور ائمہ طاہرین سے بھی واضح ہے, اہل بیت سے. قرآن ان لوگوں کو جن کی زبان نہیں ہے اور جن کی زبان ہے بھی, قرآن پڑھانے میں سمجھانے میں تشدد نہیں ہونا چاہیے. یہ اتنے موٹے موٹے پائپ لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, بچوں کو فل اجازت دیں. مولوی تمہارے اوپر ڈنڈے مار رہے ہیں نا, سر ڈنڈا چھین کے مولوی کی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے سیب گولڈن کر دو ان کے, ایسی کی تیسی. یہی حال ہے بھائی, اپنے ماحول کو صحیح کرنا ہے. تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو بندہ جا رہا ہے نا, سب چیزوں کو دیکھو, گلی محلے کی حفاظت, سڑکوں کی حفاظت, کوئی کسی چیز میں کوئی آپ کا آپ دیکھیں نا یار, فقیر مافیا, کھدڑا مافیا, کیا کہتے ہیں آپ کا وہ جو یہ لنگر مافیا بیٹھا ہوا ہے, یہ اس کے علاوہ آپ کا کیا کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, پتھاریں. ایکسٹرا آرڈنری کا بھی الطاف حسین کے دور میں تو ہم نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ بھائی وہ پتھاریں لگی ہوئی ہیں اور وہ لگی چلی جا رہی ہیں. ہر چیز کا ایک نظام تھا, سسٹم تھا. اب وہ جو ہے وہ بندر بانٹ چل رہی ہے, بندر جو ہے وہ ادھر دو بلیوں کے درمیان وہ کرنے میں لگا ہوا ہے انصاف. تو آپ بتائیں کہ بندر انصاف کرے گا کبھی بھی؟ ٹھیک ہے, نہیں کرے گا. ہم لوگوں کو اپنے قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے, مہاجروں کو یا سندھی ہیں بلوچی جو چاہتے ہیں کہ بھائی انصاف ملے, شہر میں امن ہے, مل کے کام کریں. لیکن کہیں بھی کوئی میٹنگ کر رہے ہیں, یہ یاد رکھیں کہ آپ کے درمیان مخبر نہ ہو اور کوئی بھی ایسی بات نہ کریں کہ جو اگر کوئی نہیں پتہ چلتا کہ یہ بندہ مخبر ہو سکتا ہے تو آپ کی بات لیک آؤٹ نہ ہو جائے. کیونکہ کہیں بھی کوئی بھی بات ہو رہا ہوتا ہے, حلیم کی دعوت ہے اس میں لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں, چائے پینے کہیں بھی بیٹھے اس میں لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں, یہ الطاف حسین کے پروپیگنڈے کے اوپر کام کر رہا ہے, اس کو اٹھاؤ لازمی طور پہ. یہ سب چیزیں بند ہونی چاہیے فوری طور پہ. منظم رہیں, سڑکوں پہ نکلے. گلی کی رات کو بھائی 1 بج رہا ہے, 2 بج رہے ہیں, گلی کے نکڑ پہ بیٹھے رہے, پتہ ہے کہ سب محلے والے آ گئے, گھر کے اندر بیٹھ گئے, مائیں بہنیں سو گئی ہیں ساری. اس کے بعد سکون سے جا کے خود آرام نہیں کرنا ہے. 1-2 لڑکوں کی روزانہ ڈیوٹی لگائے چوکی داری پہ, کوئی چھت پہ کھڑا ہو, ایک گلی کے کونے پہ کھڑا ہو. اس طریقے سے ہر چیز کی چیک اینڈ بیلنس کریں تاکہ یہ چور اچک کے جو یہ اسٹریٹ کرمنلز آ رہے ہیں نا, ان کا جو ہے نا مہندی لاوڑ کے ہو جانا چاہیے. مطلب یہ نہیں کہ جان سے مار دیں, مطلب ان کو پکڑیں, جوتے پہلے طبیعت سے دھوئیں, اس کے بعد رینجرز کے حوالے کریں, پولیس کے نہیں, رینجرز کے حوالے کریں. اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ موجہ ہی موجہ ہوگا انشاءاللہ. دوبارہ سے نکلنا ہے, کچھ کرنا ہے ملک کے لیے, قوم کے لیے, تاکہ ہماری آرمی اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بوجھ نہ آئے اور وہ بھی کہیں ہاں یار زندہ قوم کراچی میں رہتی ہے. تو کیا آپ ریڈی ہیں؟ بند ہو جا بھائی.